السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ یہاں پہ ہم قرآن کی کلاس کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ہم اپنے آخری پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتیں کا جتنا سلسلہ ہے اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ جو ہے آج ہم سورہ قریش اور سورہ مسد یا سورہ لہد کا ترجمہ ہم سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور اس کے بعد اگر وقت ملا تو اور ایک صورتیں ہم لیں گے۔ تو یہ صورتوں کا میں نے کی آیتیں میں نے یہاں پہ لکھی ہیں، اس کے جو الفاظ ہیں اس کے میں نے معنی بھی یہاں پہ لکھ دیے ہیں، جو مشکل الفاظ ہے، جو نئے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے معنی آپ کو یاد کرنا ہے اور ان معنوں سے لے کے جوڑ کر ہی آپ کو یہاں پہ آیتوں کا ٹرانسلیشن آپ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو الفاظ ہیں لإیلاف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہاں پہ ایلاف ایک لفظ ہے، میں مانوس کرنا، عادت ڈالنا، آسانی کرنا۔ رحلہ کے معنی ہوتے ہیں سفر، الشتاء کے معنی سردی کا سردی، والصیف گرمی، اطعمہ کھلانا، جو کے معنی بھوک، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم بتائیں لإیلاف قریش، لی کے معنی کیا ہے؟ لی کے معنی لیے، لا کے معنی نہیں ہے، لی کے معنی لیے، ایلاف لإیلاف قریش، ہاں ہاں، ایلاف قریش مطلب قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا کہ ایلاف قریش، تو یہاں پہ ایک نسبت ہے، قریش کو مانوس کرنا، تو یہاں پہ ایلاف مطلب مانوس کرنا ہو گیا، قریش ہوگا، دونوں میں کیا آ گیا؟ تو آ گیا، قریش کو مانوس کرنا۔ بیت اللہ، ایسا جب دو لفظ آ جاتے ہیں، بیت اللہ کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ سیدھا سیدھا اللہ کا گھر، بیت گھر ہو گیا، اللہ مطلب اللہ، تو یہاں پہ دونوں کو ہم کیسا جوڑ رہے ہیں؟ اللہ کا گھر، ٹھیک ہے۔ رب العالمین، جہانوں کا رب، رب کے معنی رب، عالم کے معنی جہان، دنیا، دونوں کو جوڑے رب العالمین۔ اس طریقے سے جب دو لفظ آتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو لإیلاف قریش، آواز نہیں آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ نہیں، کوئی ڈاؤٹ ہے؟ بولو، سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ ایلافہم، اب بتائیے ایلافہم کا میننگ کیا ہوگا؟ وہی ایلاف یہاں پر بھی ہے، وہی ایلاف یہاں پر ہے، اب یہاں پہ ہم لگ گیا ہے نا، ہاں، کیا آئے گا؟ جیسا ربہم میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ربہم مطلب ان کا رب، ان سب کا رب، علیہم ان سب پر، ہے نا۔ تو ایلافہم، اب یہاں پہ میں نے ٹرانسلیشن کیا، ان سب کو مانوس کرنا۔ اب یہ تم کو آنا چاہیے، ابھی یہ اسٹیج پہ تم کو ہر ایک کے الفاظ کے معنی آنا چاہیے کہ ابھی ہم یہاں پہ ہم لگ گیا تھا، اس کے معنی کیا ہو جائیں گے، کیونکہ اب آپ کو آگے جا کے صرف الفاظ کے معنی ہی یاد کرنا ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے، باقی اس کو کیسا جوڑنا، اس سے کیا معنی نکلتا ہے، وہ آپ کو بھی آنا چاہیے، تبھی آپ آگے بڑھیں گے، تو پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کا معنی یہاں پہ کیوں آ رہا ہے، ان کو مانوس کرنا ہم نے کہاں سے لایا، تو ہم نے سیکھا ہے، وہیں سے یہاں پہ کیا گیا؟ ایلافہم آ گیا۔ پہلے بھی جو ہم نے چھوٹی چھوٹی صورتیں سیکھی ہیں اس کو بھی آپ کو یاد کرنا ہے، پڑھنا ہے، اگر آپ اس کو نہیں پڑھو گے، یاد نہیں کرو گے، تو آگے ہم بڑھ کے پھر فائدہ نہیں ہے، پھر تو وہ جیسا ہم نے کسی کا درس سن لیا اور ہم آگے چلے گئے، ایسا ہو جائے گا، پھر آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں۔ آپ کو سیکھنا ہے تو اس کو یاد کرنا پڑے گا، اس کو ریوائز کرنا پڑے گا، تو پھر اپنا فائدہ ہے، نہیں تو فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ہر الفاظ کے معنی پتہ نہ ہو، اور الفاظ کی میننگ کو بھی آپ کو یاد کرنا ہے، اس کو یاد رکھنا بھی ہے، تاکہ اگلی بار ہمیں بار بار اس کو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب میں نے یہاں پہ آپ کو بتا دیا تھا
लीलाफी कुरैश। अब यहाँ पे क्या आ गया, रीलत शिता। रीला के माने क्या बताया मैंने, सफर। अशिता के माने सर्दी। रीलत शिता सफर, वसैफ और रीलत सैफ। तो रीलत शिता आ गई, रीलत सैफ और गर्मी का सफर। तो रीलत शिताई वसैफ, बोलो, सर्दी और गर्मी का सफर। समझ में आ रहा है। फल या बुदू, फ के माने फर्स्ट। लिया बुदू, ल या बुदू में जब ल जब आता है ना, उसके ऊपर जबर आ गया। एक होता है ला के नीचे जेर, जैसे लीला में आ गया ना लिए। और यहाँ पे इस तरीके से जब बीच में आता है लाम पे जबर, उसके माने आते हैं जरूर भी जरूर, वो एकदम कंपलसरी वाला आता है कि करना ही है ये काम। उसके बाद जो भी चीज आ रही है वो कंपलसरी आ रही है, परमानेंटली वो करना ही है काम। तो ला के माने यहाँ पे क्या लेंगे हम, जरूर भी जरूर, बिल्कुल। फल या बुदू, फल या बुदू, तो जरूर भी जरूर इबादत करो। तो जरूर भी जरूर, तो तुम्हें चाहिए कि तुम इबादत करो। रब्बा और रब हाजल भाई, हाँ यार। अब बोलो फल या बुदू रब्बा हाजल भाई। हाँ, इस घर के रब की बात है। घर आ गया ना। आपकी आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, क्यों नहीं आ रही, दोनों की आवाज नहीं आ रही है। आप बोलेंगे तो हमें समझ में आया कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर फायदा नहीं, इनकी दोनों की आवाज आ रही है। बोलो फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत। उनकी तरफ मत देखो, तुम तुम्हारा बोलो, वो उनका बोलेंगे। इस घर के रब, हाजा इस भाई घर, इस घर के रब की इबादत करो। अल्लजी, जो, अल्लजी मतलब जो या जिसने या जो लोग है ना, यहाँ पे एक है अभी। अल्लजीना मतलब बहुत सारे लोग, अल्लजी मतलब एक, अल्लजी जिसने, अतआमहुम, अतआमहुम खिलाया उनको या उनको खिलाया। अब वो आ गया, अतावा के माने मतलब होता था खिलाने के। अगर ये अलिफ ना हो, सिर्फ तईमा हो, क्या हो, तईमा या तामो, तो क्या माने होते इसके, खाने के, यानी खुद खाना। और अतामा मतलब खिलाना। एक हो गया खाना और एक है खिलाना, ठीक है। मिन जू, मिन, मिन जू भूख से, वो आमनहुम, आमन, आमना से माने, आमना के माने, एक तो आमाना के माने ईमान लाना है, ठीक है। और यहाँ पे आमना के माने है अमन देना, अमन देना, ठीक है। अमन और अमान में रखना हम बोलते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे माने इसके अमन देना, और उनको अमन दिया, मिन खौफ डर से। अब बताइए, अल्लजी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ, बोलिए पूरा। हाँ बोलो, मेरी तरफ मत देखो, इधर देखो। अतअमहुम, उनको खिलाया, मिन भूख से, यानी जब वो भूखे थे तो खाना दिया अल्लाह ताला ने आपको, ठीक है। वो आमनहुम मिन खौफ, और अमन दिया, और खौफ से, डर से, घबराहट से अमन बख्शा, अमन दिया, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया, तर्जुमा समझ में आ गया, ठीक है। कुरैश को मायूस करने के लिए सर्दी और गर्मी के सफर में, तो लिहाजा इस घर के रब की इबादत करो।
جس نے ان کو کھانا کھلایا جس نے اس کو کھلایا بھوک میں، جب ان کے پاس فقر و فاقہ تھا، بھوک مری تھی، کھانے کچھ بھی نہیں تھا، کوئی وسائل نہیں تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کھلایا. اور خوف، ڈر، پریشانی، گھبراہٹ میں کیا بخشا؟ امن دیا، امان دیا، سکون دیا. تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے سورت سے؟ کیا بتانا چاہ رہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ؟ ایمانداری کہاں سے آگے سے؟ ایمان والوں کا ذکر کیا ہے یہاں پہ؟ ہاں، جب وہ تو عبادت کرنے کے لیے بولا اللہ تعالیٰ. کیا مطلب یہ کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اس صورت میں کیا ہے؟ ایسا کیوں سیدھا قریش کو مانوس کرنے سے شروع ہو گیا ہے لفظ؟ کیا اس کا مطلب ہے؟ مطلب اس سے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوری بات کلیئر ہو رہی ہے کیا؟ یہ کس بارے میں اللہ تعالیٰ بولنا چاہتا ہے؟ کون سی بھوک تھی؟ کون سی پریشانی تھی؟ کیا خوف تھا؟ کیا ڈر تھا؟ سفر کا معاملہ کیوں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ؟ گرمی سردی کے سفر کا کیا مطلب ہے؟ کون لوگ؟ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے. ہوں، جی، خدمت کر دیتے ہیں، دیکھ بھال کر دیتے ہیں. اس سے پہلے میں نے سورت کے بارے میں بتایا تھا نا. یہ سورت قریش کے لوگوں کے بارے میں ہے خاص طور پہ. ٹھیک ہے، کیونکہ مکہ کے اندر قریش بہت بڑا قبیلہ تھا. ٹھیک ہے نا. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قریش کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ آسانیاں کر دی تھی. ان کو مانوس کرنا مطلب ان کے لیے کچھ آسانیاں کی تھی. کیا آسانی کی تھی؟ پہلی چیز کیا بتایا؟ سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں وہ آرام سے سفر کر سکتے تھے. پہلے تو اے سی کی ٹرین نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھے، بسز نہیں تھے، کاریں نہیں تھی، راستے اتنے اچھے تھے کیا؟ نہیں تھے نا. کھلا میدان رہتا تھا، ریگستان تھا عرب کے اندر. اپنی اپنی جو سواریاں ہیں، گھوڑا ہو گیا، اونٹ ہو گیا، اسی سے سفر کرنا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ اکیلے سفر کرتے تھے، کچھ اپنے قبیلے کے ساتھ میں. کوئی رولس، کوئی ریگولیشنس، کوئی سیکورٹی تھی کیا وہاں پہ؟ نہیں. تو لوگوں کو راستے میں لوگ لوٹتے تھے، ڈراتے تھے، سامان چھین لیتے تھے، ضرورت پڑی تو مار بھی دیتے تھے. تو لوگ اکیلے سفر کرنے سے یا تھوڑے سے سفر کرنے سے بہت ڈرتے تھے. کہیں جانا ہے، کہیں آنا ہے تو بہت پلاننگ سے سوچ سمجھ کے پورے جھنڈ کے جھوڑے جاتے تھے. اب گھر سے باہر نکلنا تو ضروری ہے، گھر میں تو رہیں گے نہیں، کیونکہ تجارت کرنا ہے، سامان لائیں گے، خریدیں گے، بیچیں گے تو روزی روٹی چلے گی. ہر چیز تو اس جگہ میں بنتی نہیں تھی. ویسے ٹائم پہ قریش کے لیے خاص سہولت تھی. رسول نے فرمایا کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس کا خیال رکھنے والے تھے. اور اس خانہ کعبہ میں جہاں پہ اللہ کی عبادت کرنی تھی وہاں پر انہوں نے بہت سارے بت رکھے تھے. اور بت وہ بت بھی تھے جس کی وہ خود پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے. اور دیگر قریب کے آس پڑوس کے جو اور گاؤں تھے، شہر تھے، ان کے بھی بت اس خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. اور لوگ خانہ کعبہ میں کی زیارت کے لیے آتے تھے، طواف کے لیے بھی آتے تھے. تو خانہ کعبہ کا اس وقت میں بھی بہت بڑا مقام تھا اور یہ اس کے رکھوالے تھے. تو لوگوں میں ان کی کیا ویسی ایک بہت بڑی عزت تھی، احترام تھا. تو اگر لوگوں کو معلوم پڑتا ہے کہ یار یہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ قریش کا قافلہ ہے، یہ مکہ سے آیا ہوا ہے، یہ مکہ کو جا رہا ہے، تو لوگ ان قافلے والوں کو چھیڑتے نہیں تھے، ان کا لحاظ کرتے تھے. تو یہ آسانی تھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے. پھر اللہ تعالیٰ کا فرما رہا ہے اتنی آسانی تم کو ہم نے کر دیا، کیونکہ اس وقت تو جان کا بچنا بہت بڑی بات ہے، مال کا بچنا بہت بڑی بات ہے. جان رہے گی، مال رہے گی تو زندگی رہے گی. تو اتنی بڑی تمہارے لیے آسانی کر دی، تو تمہارا تو کام یہ ہونا چاہیے تھا تم نے جس کی وجہ سے تمہیں یہ سہولت مل رہی ہے خانہ کعبہ کی وجہ سے،
تمہارا کام کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس گھر کے رب کی عبادت کرنا چاہیے تھا. تمہارے لیے ضروری کیا تھا؟ کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو, اس کے ساتھ میں کسی کو شریک مت کرو. پھر مزید اللہ تعالیٰ احسان بتا رہا ہے. ایک احسان تو یہ بتا دیا سفر کا, اس میں کیا بتایا؟ تم کو بھوک کی حالت میں کھلایا اور خوف سے امن بخشا. یعنی جب تمہارے پاس سفر اگر تم نہیں کر سکتے تھے تو کھانے پینے کے لیے کچھ ملے گا. وہ تو ریگستان تھا, وہاں پہ تو کچھ اگتا نہیں تھا, وہاں پہ تو کچھ اگتا نہیں تھا کہ جس سے وہ کھائیں گے پیئیں گے. باہر جائیں گے, وہاں سے کچھ سامان لائیں گے, یہاں بیچیں گے تو کاروبار ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اس جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کھلانا. اور جو سفر کی پریشانی تھی, خوف تھی, ڈر تھا, خطر تھا, غارت گیری تھی, اس سے بھی کیا بخشا اللہ تعالیٰ نے؟ امن بخشا. تو یہ چیز کو یاد دلا کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو اتنے سارے احسانات تمہیں کس نے کیا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے کیا. تو اس کا معنی ترجمہ سمجھنے کے ساتھ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو اس صورت کی اہمیت معلوم پڑے. اب ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اب یہ تو خاص قریش کے بارے میں ہے, قریش کے پر اللہ تعالیٰ نے احسانات بتایا ہے. ہمارے لیے کیا سبق ہوگا اس کے اندر؟ کہ ہم پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احسانات کیے, ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی دی ہیں, بہت ساری آسانیاں اور سہولتیں ہمارے لیے بھی پیدا کی گئی ہے نا. اب یہ تمام نعمتیں, سہولتیں, ریسورسز, رزق, مال, دولت کون دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس لیے ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ عبادت کرنا ہے, اس کا شکر ادا کرنا ہے, اس کے اوپر ایمان لانے سے ایمان لانے کا حق ہے. مطلب جو بھی اس کے احکامات ہیں اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے, ٹھیک ہے. اب دوسری صورت کا نام کیا ہے؟ یہ سورہ تبت یدا ابی لہب. کون سی صورت بتائیں؟ اس کا نام کیا ہے؟ سورہ نہیں معلوم؟ سورتوں کے نام معلوم ہونا بہت ضروری ہے آپ کو, ٹھیک ہے. ہم کون سی صورت پڑھتے ہیں, اور خاص طور پہ تو آخری پارے کی جو صورتیں ہیں وہ تو بار بار آپ پڑھتے ہیں, تو اس کے نام بھی معلوم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اکثر ہم شروع کے الفاظ سے اس کو یاد رکھتے ہیں, لیلاف قریش, قل اللہ کا سورہ, الحم طلع کا سورہ, اس طریقے سے ہم یاد ہے تبت یدا, ٹھیک ہے. اس صورت کے دو نام ہیں, ایک صورت کا نام ہے لہب جو یہاں پہ آیا ہوا ہے, ایک صورت کا نام ہے مسد. کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کا نام کیا؟ سورہ قریش. اس کا نام کیا؟ سورہ لہب, یہ سورہ مسد, ٹھیک ہے. اب یہ جو الفاظ کے میں نے معنی لکھایا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. یہ آپ یاد نہیں رکھو گے تو پھر ہمارا یہاں پہ ٹائم ڈال کے فائدہ نہیں. آپ کے بک میں اگر یہ صورت ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کے پاس گھر میں ترجمے والا, ٹرانسلیٹ والا قرآن ہوگا, چاہے اردو میں ہو, ہندی میں ہو, پنجابی میں ہو, انگلش میں ہو, آپ اس کے حساب سے ٹرانسلیشن اس کا یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں آپ بتائیے کون سے الفاظ کے معنی آپ کو پتا نہیں ہے, پھر میں وہی الفاظ کے معنی یہاں لکھوں گا, آپ لوگ بتائیے. سب پتا ہے؟ ایسے دیکھ کے تو لگتا ہے کہ کسی کا نہیں معلوم, جب پڑھیے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں پڑھیے, ایک ایک درست پڑھیے نا آپ. ٹھیک ہے, اوکے, آگے آئیے. اچھا, کیا کر رہے ہو ارباز؟ کون سے مان رہے ورڈ کے میننگ پتا نہیں ہے, اس میں بتاؤ. یہ ٹرانسلیشن چھوڑ دو, یاد ہے الفاظ کے معنی یاد ہے کہ وہ بتاؤ پہلے. ٹرانسلیشن تو پوچھا ہی نہیں میں نے آپ کو, ربطہ تھوڑی مارنا ہے ہم نے, پھر ایگزام تھوڑی دینا ہے.
بہت سارے اسم کے الفاظ کے معنی آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے. ید مانے ہاتھ. ہاتھ کی ید بولتے کہ نہیں بولتے؟ جہاں ید بولتے ہیں. ہاتھ کیا بولتے ہیں؟ ید بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ابو سے ابھی باپ یا والا. ٹھیک ہے نا. ماں کے معنی معلوم ہے؟ ماں مطلب جو یا نہیں. انو کے معنی. مال کے معنی مال. ٹھیک ہے. نار. نار کے معنی آگ. چلو ٹھیک ہے. امراتن کے معنی نہیں معلوم ہوگا. فی سیدھا کے معنی اس میں اکثر الفاظ سمجھا تم کو آتا ہے. ٹھیک ہے. تبت کے معنی ہوتے ہیں ہلاکت ہونا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا. ٹھیک ہے. نست و نابود ہو گیا. ٹھیک ہے. تبت کے معنی کیا ہے؟ دیکھو ید اللہ بولتے نا اللہ کا ہاتھ. ید مانے ہاتھ. ٹھیک ہے. اور یدا ایک الف آ گیا مطلب دو دو ہاتھ. ٹھیک ہے. یدا کے معنی دو ہاتھ. ابھی لہب یہ نام ہے اس کا. جیسے ابو لہب ہے. لہب. لہب کے معنی ہوتے ہیں شعلہ. کس کے؟ شعلے کے. آگ کے. آگ کے اندر جو شعلہ نکلتا ہے، جو روشنی ہوتی ہے نا، چمک ہوتی ہے اس میں اندر آگ کی، اس روشنی کو، اس چمک کو، اس شعلے کو کیا بولتے ہیں؟ لہب بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ابو لہب بھی ہے یا شعلے والا. یہاں پہ ابو کے معنی باپ نہیں ہوگے. یہاں پہ اب کے معنی اس صفت کے ساتھ میں ہم اس کو اٹیچ کر رہے ہیں نا، تو وہ ہو جائے گا روشنی والا یا شعلے والا یا آگ والا، ہے نا، یا روشن چہرے والا. اس طریقے سے اس کے معنی ہوتے ہیں. تبت اور یہ پہ تب. تب معنی پھر وہی ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. ماں کے معنی بڑا بڑا. ماں کے معنی نہیں ہے. اغنا کے معنی غنا سے. اغنا کس سے ہے؟ غنا سے. مطلب بے نیاز یا کام نہیں آیا، یا اس کو پورا نہیں کر سکا. ماں کے معنی ہو گیا. ماں کے معنی جو. کسب میں کسب میں نے کمانا. کیا ہوتا ہے؟ کمانا، ارن کرنا. ٹھیک ہے. جو بھی آپ کماتے ہو. کسب مال ہم بولتے ہیں نا، جو مال ہم نے کمایا. آپ کو اگر اردو آتی ہے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. کوئی بات نہیں. کیونکہ اگر اردو نہیں آئے گی تو آپ کے بہت سارے الفاظ آپ کے لیے نہیں ہیں. اردو والے کے لیے بہت سارے الفاظ کامن ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. تبت یہ پاسٹ ہے. ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. یدا دونوں ہاتھ. ٹھیک ہے. ابی لہب ابی لہب کی. ٹھیک ہے. یہ اس کا نام. ٹھیک ہے. نام. ٹھیک ہے. وہ تب دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے زور دے کے کہا اور برباد ہو گیا ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور برباد ہو گیا. سیم اس کے معنی مطلب کسی چیز کو بار بار بولتے ہیں نا، اس کی چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں. ماں اغنا. ایک ماں کے معنی ہوتے ہیں جو. ٹھیک ہے. ابھی لہب. ہاں. اب دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، مطلب اس سے مطلب یہ ہے کہ پوری طریقے سے ہلاک ہو گیا. وہ الفاظ ہیں ہاتھوں کے. مطلب ایک انسان مطلب میرا نقصان ہو گیا، میں ڈٹ گیا، ہے نا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں بچا، میرا پورا سرمایہ ختم ہو گیا، ہے نا. مطلب دونوں ہاتھ سے بولتا ہے نا کوئی انسان مال لٹاتا ہے، مطلب وہ بہت خرچہ کرنے والا ہے. دونوں ہاتھ سے لٹاتا ہے مطلب بہت خرچہ کرنے والا ہے. اب اس کے دونوں ہاتھ ہی نہیں رہے، مطلب سب اس کا برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا. تو الفاظ ہاتھ کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ پوری طریقے سے ہلاک ہو گیا، پوری طریقے سے برباد ہو گیا. تو ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، یعنی کہ ابو لہب پورا ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ اس کے ورڈ والے میننگ ہے. دوسرا معنی ہے کہ ابو لہب پورا کی پورا ہلاک ہو گیا،
برباد ہو گیا. ماں کے معنی یہاں پر ہے نہیں کے. کیا معنی یہاں پہ؟ ماں کے 3 معنی ہوتے ہیں. کتنے معنی ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے جو، ماں آتاکم رسول، جو کچھ تم کو رسول دے. ماں اغنا نہیں کام آیا. ٹھیک ہے. اور ایک ماں کے معنی کیا. القاریۃ مل قاریہ، کھٹکھٹانے والی. اور کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ ہے نا. الحاقۃ مل حاقہ، قیامت کے بارے میں ہے نا. کیا ہے حاقہ؟ تو ایک معنی ہے کیا کے، ایک معنی ہے نہیں کے، ایک معنی ہے جو. لفظ یہی ہے، ماں ہی، کوئی تبدیل نہیں ہے. الفاظ کے لیے جملے کے لحاظ سے آپ کو انشاءاللہ سمجھنا پڑے گا. ماں اغنا عنہ، ماں کے معنی یہاں پہ کیا ہے؟ نہیں کے. اغنا بے نیاز کرنا. اغنا کے معنی غنی. غنی مطلب وہ شخص ہوتا ہے جو مالدار ہوتا ہے. غنی کس کو بولتے ہیں ہم؟ مالدار شخص کو ہم کیا بولتے ہیں؟ غنی بولتے ہیں. جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کی صفت کیا تھی؟ غنی تھی نا. عثمان غنی بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو شخص مالدار ہوتا ہے نا، مطلب اس کے پاس بہت سارے ریسورسز اویلیبل ہیں. اسے کسی کی ضرورت رہتی ہے نارملی؟ نہیں رہتی ہے. وہ کسی کا محتاج رہتا ہے نارملی؟ نہیں رہتا ہے. اللہ کا تو سب محتاج ہے، لیکن وہ کسی کا نارملی محتاج ہے کیا؟ نہیں ہے. تو اس لیے اس کو غنی بولتے ہیں. مطلب وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کام کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی سے اغنا ہے. تو نہیں بے نیاز کیا، نہیں کام آیا. ٹھیک ہے. نہیں کام آیا. انہو اس کو یا اس کے. نہیں کام آیا اس کے، مال کو، اس کا مال. وہ ماں یہاں پہ آئے گا جو، یہاں پہ آئے گا ماں کے معنی کسب. کسبہ کے معنی میں نے بتا کمانا. کسبہ کمایا، اور جو کچھ اس نے کمایا. یعنی کہ ایک انسان ہوتا ہے کہ مال کماتا ہے، اور دوسرا وہ کیا کماتا ہے؟ دوسرا کیا کماتا ہے انسان؟ شہرت، عزت، نام، ہے نا، ایک مقام. اور بھی ساری کمانے کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے نا، بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی ہلاکت میں اور بربادی میں بچانے کے لیے اس کا مال بھی اس کو کام، اور نہ ہی جو کچھ اس نے کمایا، مطلب اس کی شہرت، رتبہ، مقام، اس کی چودراہٹ، اس کا خاندان، اس کا مقام، پوزیشن، جو کچھ بھی اس نے کمایا وہ بھی اس کی ہلاکت اور بربادی سے کسی نے اس کو بچایا گیا نہیں بچایا. تو نہیں کام آیا اس کو اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا. مطلب اس کے کچھ بھی کام چیز آئی نہیں، اور اس کی ہلاکت ہو گئی، برباد ہو گیا. ٹھیک ہے. یہاں تو سمجھ آ گیا. سیصلیٰ نارا ذات لہب. س کے معنی ہوتے ہیں یہاں پہ، کسی لفظ سے پہلے جب س آتا ہے تو ان قریب یا ضرور. ان قریب بھی آتا ہے اور ضرور بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. یسلا ایک ہوتا ہے یسلی، مطلب نماز پڑھنا، صلی یسلی. اور یہاں پہ یسلا. یسلا کے معنی پہنچانے کے یا پہنچنے کے. یہاں پہ اس ٹھکانے پہ جانا، جو لوکیشن ہے، جو چیز ہے، جو جگہ یہاں پہ آپ پہنچتے ہو. جیسے گھر پہ جاتے ہو، کسی شہر پہ جاتے ہو، یا کسی مقام پہ جاتے ہو. پہنچنا، جانا. سیسلا ان قریب یا ضرور بھی ضرور. یسلا وہ پہنچے گا. تسلا تم پہنچو گے، ہے نا. اس لیے یسلا وہ پہنچے گا. یسلونا وہ سب پہنچیں گے. ٹھیک ہے. تو ضرور بھی ضرور وہ پہنچے گا کہاں پر؟ نار، آگ میں. یہاں پہ آگ سے مراد کیا ہے؟ جہنم. تو جہنم میں وہ ضرور بھی ضرور پہنچے گا. ذات لہب، یہاں پہ ذات کے معنی ہے والا، ہے نا. ذو مال، مال والا، ہے نا، بولتے نا. تو یہاں پہ معنی والا. لہب، اب یہاں پہ آئے گا لہب کے معنی شعلے.
اب یہاں پہ لہب کے معنی کیا ہے؟ شعلے. تو عنقریب وہ ایسی آگ میں پہنچایا جائے گا، ڈھکیلا جائے گا، داخل کیا جائے گا جو شعلے والی ہوں گی، جس میں سے شعلے نکلیں گے، جس میں سے آگ نکلے گی جو اسے جلا دے گی، بھسم کر دے گی، تکلیف دے گی، پریشان کرے گی. ٹھیک ہے. یہاں پہ لہب کے معنی شعلہ، یہاں پہ تو اس کا نام ہی ابو لہب ہے، اور یہاں پر سے کیا ہے؟ سیسرا. تو عنقریب آگ میں داخل کیا جائے گا، یا داخل ہوگا، یا پہنچے گا. ہاں، شعلے والی، جس آگ میں شعلہ ہے، چنگاریاں ہیں. ٹھیک ہے. جس کی آگ بہت اونچے تک اوپر تک جاتی ہے، بہت لمبی اس کی شعلے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ابو لہب ہلاک ہو گیا، اسے اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا کچھ کام نہیں آیا. تو عنقریب وہ پہنچے گا ایسی آگ میں جو شعلے والی ہو. ٹھیک ہے. وہ امرأتہ، وہ کے معنی اور، امرات معنی عورت، امراتن معنی عورت، لیڈی کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور رجل کے معنی آدمی. ٹھیک ہے. وہ امرأتہ، اور اس کی عورت یعنی اس کی بیوی. حمالۃ الحطب، حمال، حمال بولتے ہیں نا، حمال جو لوڈنگ انلوڈنگ کے کام کرتے ہیں، گاڑیوں پہ سے مال لوڈ انلوڈ کرتے ہیں نا، اس کو حمال بولتے ہیں اردو میں. یہاں پہ کیا بولتے ہیں آپ کے پاس؟ وہ تو مزدور ہو گیا، لیبر مطلب پلے دار. ٹھیک ہے. تو یہ حمال مطلب اٹھانے والی. اور یہاں پہ مونس سے اس کی عورت کی یعنی اس کی اشارہ ہے، تو یہاں پہ گولتے آ گئی. کیا آ گیا؟ گولتے آ گئی. اور اس کی عورت اٹھانے والی ہے. الحطب لکڑیاں، کیا لکڑیاں، ووڈ. ٹھیک ہے. اس کی عورت کیا اٹھانے والی ہے؟ لکڑیاں اٹھانے والی ہے. ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا چل رہی ہے نا، اس کی عورت ہے، لکڑیاں اٹھانے والی ہے، کیا ہے یہ آپ کو بیک گراؤنڈ بھی پتا نہیں ہے، آپ کو تفصیل سمجھنی پڑے گی. فی الحال ہم الفاظ کے معنی. اور اس کی عورت لکڑیاں اٹھانے والی. ٹھیک ہے. فی جی دیہا، فی کے معنی میں، اللہ کے معنی پر، فی کے معنی میں. جی دیہا، جید معنی گردن، کیا گردن کیا ہوتی ہے پنجابی میں؟ گردن ہی بولتے ہیں، گردن. ٹھیک ہے. ہاں معنی فی جی دیہا، ہم نے ہو پڑھا ہے نا، ہم پڑھا ہے، ہم پڑھا ہے. ہاں کس کے لیے ہو گیا؟ عورت کے لیے. ہو مرد کے لیے، اور ہاں فی جی دیہا اس کی گردن میں. فی جی دیہا، فی مطلب میں، جی گردن، ہاں اس کی گردن میں. ٹھیک ہے. حبل، حبل کے معنی رسی. کیا حبل کیا ہے؟ من مسد، یہ جو رسی ہوتی ہے نا، جو بل والی ہوتی ہے، اس کو مروڑا جاتا ہے، مروڑے والے سے ہے نا، جس سے کافی اس کو ٹائٹ ہو جاتی ہے، کہ کسی کو آپ باندھو گے تو وہ مر بھی سکتا ہے نا. اس کو کیا بولیں گے؟ ایک دم جو کسی والی ہوتی ہے، ہاں بٹے والی، ہاں بٹ والی ہے، وٹ والی جو رسی ہوتی ہے، وہ اس کی گردن میں وہ مروڑے والی رسیاں ڈال دی جائیں گی. کسی کو بھی آپ کو تکلیف دینا تو آپ سیدھی رسی نہیں پکڑتے ہو نا، اس کو مروڑ کے بٹ کر کے ہی آپ اس کو کھینچتے ہو نا، ٹائٹ ہو جاتی ہے. تو اس کی گردن میں کیا ہوگی؟ ویسی مروڑے والی بٹ والی کیا ہوگی؟ رسی ہوگی. اس کی گردن میں کیا ہوگی؟ مروڑے والی رسی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ بٹی ہوئی، تو اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کس کے بارے میں، یہ پوری صورت کس کے بارے میں ابھی ہے؟
ابو لہب کے بارے میں اور اس کی بیوی کے بارے میں. ٹھیک ہے کہ ابو لہب ہلاک ہو گیا, اس کا مال جو کچھ کمایا کچھ بھی کام میں نہیں آئے گا, اور اس کا ٹھکانہ کہاں پر ہوگا؟ مطلب دنیا میں بھی ہلاک ہو گیا اور آخرت کا ٹھکانہ کہاں ہوگا اس کا؟ جہنم میں ہوگا. اور جہنم میں ساتھ میں کون ہوگا؟ ساتھ میں اس کی عورت بھی ہوگی جو لکڑیاں اٹھائے گی, اور اس کی گردن میں کیا ہوگی؟ بٹی ہوئی رسی ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں معلوم ہے کسی کو کچھ تو پتا ہوگا, بولو. ابو لہب کون ہے؟ کون تھا ابو لہب؟ کون تھا؟ پہلے تمہارے شروع ہے نا. اچھا, قریش کون تھی؟ ایک قبیلے کا نام ہے نا, قبیلے کا. کہاں پہ تھا قبیلہ وہ؟ مکہ میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قبیلے سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے تھے؟ ہے نا. بہت سارے ہمارے پاس یہاں پر بولتے ہیں, بولتے معلوم نہیں, جو خصاب ہوتے ہیں وہ قریشی بولتے ہیں اپنے آپ کو. یہاں بولتے ہیں قریشی لگاتے تھے نا. پتہ نہیں کہاں سے دیا پتا نہیں کہاں سے اللہ رہے بھی پوچھنا پڑے گا. عربی تو آتی نہیں, پتا تو ہے نہیں, نماز تو پڑھتے نہیں, اللہ رہے پڑھتے, برا حال ہے. ابو لہب کون تھا پتا نہیں آپ کو؟ نہیں پتا. یاد کیوں نہیں آ رہا؟ سورت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی اس کے بارے میں اور تم کو یاد نہیں آ رہا اس کا نام. ابو جہل پتا کون تھا؟ نہیں پتا. ابو سفیان. یہ سب تاریخ سیرت پڑھتی نہیں کبھی آپ؟ پڑھی بھی ہوگی تو یاد نہیں ہوگا, دھیان نہیں دیا ہوگا. تو یہ سب چیزیں دھیان رہنے کی ہے, یاد رکھنے کی ہے. مطلب کوئی بھی چیز پڑھو نا تو اس کو دھیان رکھو, اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم ڈالو. خاص طور پہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں نا, کیوں فٹ فٹ پڑھ کے مت نکلو. ابھی تو بچے رہے نہیں, بڑے ہو گئے, یاد تو ہو گیا نا. اب تھوڑا ٹائم دو, کیونکہ یہ ابھی صرف آپ ترجمہ پڑھ لو تو سمجھ میں آ رہا ہے کچھ بھی, تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی ابو لہب کیا ہے, وہ کیوں ہلاک کر دیا گیا, ٹھیک ہے نا, کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے, اس کی عورت کا کیا لنک ہے اس میں. کہیں پر بھی قرآن میں ایسا ذکر نہیں ہے نا کسی کے بارے میں, اس کی عورت کا بھی ذکر ساتھ میں لا دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے, ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا تھا. کون تھا؟ سگا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس نے آپ پر ایمان نہیں لایا. ٹھیک ہے, آپ وسلم کے چچا اور چچا کا نام کیا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ. اور وہ چھوڑ بھی کیا پوچھے جا رہے تھے نا جواب دو, جیسے بھٹکو مت ابھی. آپ وسلم کے اور چچا کا نام کیا ہے؟ ابو طالب. ہاں, اور یہ یاد ہونا چاہیے نا ہمیں, آپ وسلم کا نسب کیا ہے, آپ وسلم کے باپ کون تھا, بیٹا کون تھے, بیٹے بیٹے بیٹیاں, چاچا, کس نے ایمان لایا, کس نے ایمان, کم سے کم سب کے نام یاد نہ ہو, کچھ کے جو مشہور ہیں ہوتے ہیں. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس کیا ہے آپ کے چچا ہے نا. تو ایمان حضرت عباس رضی اللہ عنہ, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. ابو طالب نے بھی ایمان لایا کیا؟ نہیں لایا. ابو لہب نے بھی لایا کیا؟ نہیں لایا. اب ابو طالب نے تو ایمان نہیں, لیکن آپ صلی اللہ کا پورا سپورٹ کیا, مرنے تک کیا, ہر طریقے سے سپورٹ کیا. لیکن اس نے کیا کی؟ ایمان بھی نہیں لایا اور اس نے دشمنی بھی کی, تکلیف دیا, مخالفت کیا. موبائل چھوڑ دو نا, تو موبائل میں کیا دیکھ رہے ہو؟ امپورٹنٹ ہے بہت. یہ اس کے تعلق سے کچھ ہے نہیں نا, فکر کو سے دیکھ موبائل. ٹھیک ہے, تو یہ اس نے ہمیشہ آپ وسلم کیا کی؟ مخالفت کی, ہمیشہ آپ وسلم کا اپوز کیا. ٹھیک ہے, آپ وسلم جب پہلی مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم آپ کھلے طور پر دعوت دو, کھلے طور پہ دعوت دو, اور اپنے سب سے بڑے رشتے داروں کو, قرابت داروں کو دعوت دو. تو آپ وسلم جب صفا پہاڑی پہ گئے اور وہاں پہ جا کے آپ وسلم نے جب کہا کہ جو واقعہ ہے کہ میں اگر تمہیں کچھ بات کو تو یقین کرو گے کیا, میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے کیا, ہے نا. پھر آپ وسلم نے دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کی عبادت کرو. تو اس وقت اپوز کرنے والوں میں چاہیے کون تھا؟ یہ ابو لہب.
नौज़ुबिल्लाह तेरी हलाकत हुई, क्या तूने इसलिए हमको जमा किया यहाँ पर। जब आप वसल्लम का और उनके कबीलों का बाइकआउट भी हुआ, शेब अबी तालिब में जमा किए गए, तो उस वक्त भी इसने बहुत मुखालिफत की। मतलब हर जगह पे इसने क्या किया, मुखालिफत किया, ठीक है। और इसकी इस मुखालिफत में उसकी बीवी भी उसके साथ में थी। इसका नाम था अबू लहब। इसका नाम असल में दूसरा है, लेकिन ये बहुत गोरा था, बहुत ही खूबसूरत था। लहब के माने होते हैं शोला के या रोशन के। उसका चेहरा बहुत रोशन था, ठीक है। उसके लिए उसका नाम पड़ गया था अबू लहब। क्या नाम पड़ गया उसका? अबू लहब। अब उसका असल नाम क्या था वो आप मुझे देख के बताएंगे, ठीक है। जब कुरान की तफसीर पढ़ोगे तो आप उसको आपको उसका असल नाम भी मिलेगा, ठीक है। तो उसके चेहरा देखो, जहां पर भी जब अबू लहब, अबू बकर, अबू हुरैरा ऐसे जो नाम आते हैं ना, ये दरअसल नाम नहीं रहते। अरबी में से क्या बोलते हैं? कुन्नियत। क्या बोलते हैं इसे? वही अबू लहब, ये पूरा ये कुन्नियत है। अबू बकर ये पूरी कुन्नियत बोलते हैं, सिर्फ अबू नहीं है। अगर औरत होगी तो क्या होगी? उम्मे ऐमन, सुना होगा ना? उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सुना है ना? तो ये लेडी होगी तो क्या आ गया? मैंने माँ, अब मैंने बाप, ठीक है। यहाँ पे वाला होता है, मतलब ये अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम कुछ और है, लेकिन वो मशहूर हो गए कुनियत से ही। मशहूर किससे हो गए? अच्छा, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अब वो कुनियत से मशहूर हो गए। उनका नाम है नौमान बिन साबित, है ना? नौमान उनका नाम था रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन अब मशहूर किससे हो गए? उस कुनियत से हो गए। तो ये इस तरह के अरब में क्या है, कुनियत रखी जाती है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुनियत कौन रखता है? अपने बेटों के नाम से, उसके नाम से रखते हैं आमतौर पे। अगर मेरे बेटे का नाम है उबैद, मैं क्या बोलूंगा? अबू उबैद। मेरी कुनियत क्या बन जाएगी? उबैद। उसकी माँ को मुझे बोला तो वो क्या हो जाएगी? उम्मे उबैद, ठीक है। तो वो अपने बेटे या बेटियां के नाम से आप क्या रखते हो? कुनियत रखते हो, ठीक है। अब ये तो आम चीज हो गई कि आप आपके बेटे या बेटियों के नाम से रखते हो, ठीक है। अब कोई इंसान के अंदर कोई क्वालिटी आती है, कोई सिफत रहती है ना, कोई खुसूसियत रहती है, तो लोग उस कैटेगरी से भी उसकी कुनियत उसमें रख देते हैं। जैसे आप अली ने क्या कहा? अबू तुराब। क्या कहा था ससुराल ने अली को? अबू तुराब, ठीक है। मशहूर सहाबी, उनका नाम क्या है? जिनके नाम से बहुत सारी हदीसें हैं, सबसे ज्यादा हदीसें उनसे हैं, हजरत अबू हुरैरा, ठीक है ना? अबू हुरैरा। अबू तुराब के माने क्या है? अबू क्या है? अब तुराब माने मिट्टी, तुराब माने मिट्टी। अब अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का नाम तो तुराब नहीं था, नहीं था ना। तो एक मतलब शायद गए थे और किसी तरीके से कुछ नाराजगी हो गई थी, तो हजरत तो घर पर नहीं थे उनके। तो फिर वो कहीं बैठे हुए थे और ऐसी जगह बैठे हुए थे कि वहाँ पे मिट्टी थी, और उनके चेहरे पे भी मिट्टी थी या उनके बदन को मिट्टी लग गई थी। फिर अफसर उनको बनाने के लिए जाते हैं, तो फिर उस मिट्टी में थे वो। तो फिर उस मिट्टी से क्या कहा? अबू तुराब, आए अबू तुराब, आए मिट्टी वाले। तो वो मिट्टी में लेटे हुए थे, तो आए मिट्टी वाले। तो किसी की सिफत, किसी की क्वालिटीज, किसी पोजीशन को देखकर भी हम उसका कुनियत रख देते हैं। अब हुरैरा के माने क्या पता है आपको? हुरैरा के माने बिल्ली। क्या है? बिल्ली। अब उनके बेटे का नाम तो हुरैरा नहीं होगा, बेटी का नाम तो नहीं होगा, लेकिन अब वो हो सकता है उनको बिल्ली पसंद हो, पता नहीं, या बिल्लियां रखती हो, किसी ने उनका नाम रख दिया होगा, तो वही क्या हो गई, मशहूर हो गया। तो एक होता है कि उसका बेटे या बेटियों का नाम, या उसकी क्वालिटी या सिफत या उसका काम से भी वो चीज मशहूर हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या आपकी कुनियत होती है, ठीक है। तो अबू लहब था, उसकी बीवी का नाम था उम्मे जमील। क्या नाम है उसके बीवी का नाम? उम्मे जमील। वो भी बहुत खूबसूरत थी। जमील की माना खूबसूरत, वो भी बहुत खूबसूरत थी। और ये कमबख्त आप के करीबी थे, पड़ोसी थे, समझे एक तरीके से, इतने करीब थे। मतलब हर तरीके से तकलीफ दी उन्होंने। कोई जगह उसके पास आता था तो तकलीफ, कुछ भी बोलना, तकलीफें देना, ताने देना, लोगों को बहकाना, परेशान करना, हमेशा जासूसी करना, कुछ भी समझ लो। कोई वही आए, कुछ भी आए तो हमेशा तंग करना है। मतलब ये दोनों एकदम आप की मुखालिफत में, आप को परेशान करने में बहुत आगे थे। पैसे वाले भी थे, रुतबे वाले भी थे, खूबसूरत भी थे, नाम भी था। अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजों से दुख दिया में इनको नवाजा था।
نہیں اور بھی سب چاچا نے ساتھ دیا ضروری نہیں، بہت سارے چاچا شاید انتقال کر گئے، ہمیں تو 4-5 چاچا کا نام یاد ہے، ان کے کچھ میرے خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے ان کے کچھ اور 9 یا 10 بھائی تھے، اور بہت ساروں کا ذکر نہیں بتا سکتا، وہ وفات پا چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، ان کی نبوت کے بعد کے واقعات تو پتہ، نبوت سے پہلے کے واقعات تو پتہ نہیں کسی کو، ٹھیک ہے، اللہ نے توفیق نہیں دیا، ہدایت نہیں دیا، ہمارے دین وہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، یہ نعوذ باللہ، وہی مخالفت جو مشرکین مکہ کی مخالفت تھی وہی ان کی مخالفت تھی، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں بہت ہی تھے، ہمیشہ تقریر دیتے تھے، پریشان کرتے تھے، تو پھر ان کے اوپر کیا ہوگی، ہلاکت آ گئی دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ہلاک کر دیا، ٹھیک ہے، اس کو موت دے دی، اور بہت بری موت مرائی، ٹھیک ہے، بہت ہی بری ذلت اور رسوائی کی موت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی، تو اللہ نے کہا کہ یہ بھی ہلاک ہو گیا، اس کی ہلاکت میں اس کا مال دولت کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور جہنم میں اس کی بیوی بھی ساتھ رہی کہ وہ بیوی اس کا سپورٹ کر دی تھی، تو سپورٹ کرے گی تو جہنم میں کیا کرے گی، وہ جو جہنم کی آگ ہوگی، اب آگ کو جلانے کے لیے لکڑیاں ڈالتے ہیں، تو اس لکڑیوں کو اٹھانے والے مطلب وہ لکڑیاں چن چن کے لائے گی، اس کی آگ میں اور ڈالے گی، اور خود بھی پریشان ہوگی، اس کی گلے میں رسی بندھی بھی ہوگی، مطلب خود بھی تکلیف میں ہوگی، جہنم میں ہوگی تو تکلیف میں ہوگی، اور اس کی تکلیف اپنے شوہر کو بھی اور کیا کر رہی ہے وہ دے رہی، مطلب وہ خود بھی تکلیف میں اور اپنے شوہر کی تکلیف میں بھی وہ اس کا ساتھ دیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں، اسلام کو بدنام کرنے میں یا اس کو کمزور کرنے میں، تو اس لیے دونوں کے یہاں پہ نام ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے، ابو لہب کا نام نہیں بولنا ہے، تو سورت کا نام مسد بھی جو آخر میں نا حبل میں مسد، سورہ مسد بھی بولتے ہیں، یا مشہور نام ابو لہب سورہ لہب کے نام سے، ٹھیک ہے، تو یہ سورت کا کیا ہے بیک گراؤنڈ، تو تھوڑا سا سورت کو آپ پڑھیے، جانے کے بعد سمجھیے کہ اس میں کیا بتانا چاہ رہا ہے اور کیا پیغام اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی، اب اس کے علاوہ جو صورتیں آپ کو پڑھائی گئی ہیں، جیسے سورہ الفیل آپ کو پڑھایا گیا ہے نا، الگ طرح کے معلومات کے ساتھ چاروں فل آپ کو بتائے گئے ہیں، قل اللہ احد قل یا ایھا الکافرون، ہے نا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، چھوٹی چھوٹی صورتیں جو میں نے بتائی، سورہ العصر، سورہ النصر، سورہ الکوثر، ہے نا، اب ان صورتوں کو آپ تھوڑا پڑھیے، ان کے الفاظ یاد کیجیے، اور اس کو تھوڑا سا گھر میں بیٹھ کے پریکٹس کیجیے، خود سے آپ ان کے الفاظ بگڑ دے کے جوڑنے کی کوشش کیجیے، تو یہ جو آپ سیکھ رہے ہیں تو فائدہ ہوگا، ورنہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے، جیسے ہم درس سنتے ہیں یا کوئی لیکچر سنتے ہیں، سن کے ہم چلے جائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ آ رہے ہیں، اتنا وقت دے رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو تھوڑا سا وقت اور نکالیے، روز نکالیے، لیکن آپ کو ایک دن نہیں نکالنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو روز 10 منٹ نکالیے، 5 منٹ نکالیے، 15 منٹ نکالیے، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنے کو ٹائم لگتا ہے کیا، ترجمہ بھی پڑھیے، وہ بھی پڑھیے، پھر اب سوچیے کہ یار اس کا میں معنی کیسا سمجھوں، کون سے الفاظ میرے لیے مشکل ہے، جیسے میں نے یہاں پہ آپ کو 4 الفاظ لکھ کے رکھ دیا ہے نا، بس یہ 4 الفاظ کو انڈر لائن کیجیے، اس کا ٹرانسلیشن لکھیے، جو آپ کو زبان آتی ہے اس میں لکھیے، پھر اس کے آگے جوڑیے اس کو، یا یہاں پہ اب کیا یہی ہے، اتامہم آ گیا ہے نا، فی جید اللہ رب حاصل بیت، اب بہت سارے معنی معلوم ہے، رب کے معنی معلوم ہے، حاضر کے معنی معلوم ہے، بیت کے معنی معلوم ہے، یا عبودو مطلب عبادت آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ فل یا عبودو رب حاصل بیت، اب مجھے سمجھ میں آ جانا چاہیے کیا مطلب ہے اس کا، ہے نا، کافی سارے والا کا آپ کو سمجھ میں آ گیا، آپ اس کو جوڑنا ہے، اور آپ کو تو عربی زبان بولنا نہیں ہے، جو لکھا ہوا ہے اس کو سمجھنا ہے، اگر آپ کو بولنا ہے تو وہ تو اور چیلنج والا ہے نا، اصل آپ پنجابی بولے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے، اپنے پنجابی بولنے کے لیے بولے تو تھوڑی سی میرے مشکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ تو صرف آپ کو سمجھنا ہے، سمجھنے کے لیے کچھ الفاظ کے معنی ہیں جو نئے نئے آپ کو یاد نہیں ہوگے، نئے نئے الفاظ کے معنی یاد کر لو، اب اس کو جوڑنا شروع کرو، اس کا ٹرانسلیشن یاد نہیں کرنا ہے آپ کو، یاد کر کے فائدہ نہیں ہے، بچوں کے لیے ٹھیک ہے، بچوں کو اتنی سمجھ نہیں رہتی ہے تو ہم بچوں کو یاد کراتے ہیں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کراتے ہیں نا، فل کے سورے ہم فل کے سورے یاد کراتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ہم یاد کراتے ہیں، جو کلمے ہم سکھاتے ہیں، جو دعائیں ہم سکھاتے ہیں، بچوں کے لیے تو ٹھیک ہے، کیونکہ بچوں کو بھی سمجھ نہیں ہے، لیکن جب آپ بڑے ہو رہے ہیں تو آپ کو اس کے الفاظ کے معنی سمجھ میں آنا چاہیے، اب آپ کو سوچیے کہ اگر آپ کو یہ ترجمہ معلوم ہو گیا، آپ کو بیک گراؤنڈ معلوم ہو گیا تو کتنا مزہ آئے گا قرآن پڑھنے میں، آپ کو پوری پکچر کلیئر ہو جائے گی، یار اس زمانے آپ وسلم کے زمانے میں صورت نازل ہوئی ہوگی، کیسے حالات تھے ہوں گے، کن لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہ جو حالات تھے، وہ جو تکلیفیں تھیں، وہ جو بھی کچھ تھا، آپ کو پورا بیک گراؤنڈ آپ کے پس منظر میں گھومتا ہوا آئے گا،
سورہ فیل آپ پڑھ رہے ہیں، ہاتھی والے کون ہیں، پرندے کیا تھے، ابابیل کا ذکر کیا گیا ہے، ہلاکت کا ذکر ہے، کیا تھا بیک گراؤنڈ، یہ پورا آپ کے ذہن میں وہ نقشہ آ سکتا ہے. تو جب آپ پڑھو گے، سمجھو گے، پھر اس کے مطابق جب بھی آپ کو نماز میں آئے گی صورت، امام صاحب جب پڑھیں گے یا خود بھی آپ پڑھو گے، تو آپ کو انشاءاللہ کافی سکون اور ریلیکس آپ محسوس کریں گے، یا پھر آپ کو مزہ آئے گا، یا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. اور قرآن کی آیتیں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں جو پڑھی جاتی ہیں، یہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہم کہیں بھٹک جاتے ہیں، ہم کہیں غافل ہو جاتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں وہ پڑھ کے پھر ہم پھر ٹریک پہ آتے ہیں. نماز نہیں پڑھتے پھر نماز کے بارے میں ذکر ہے، شرک کرتے ہیں توحید کے بارے میں ذکر ہے، برے کام کرتے ہیں ہمیں اچھے کاموں کو حکم دیا جاتا ہے. بار بار وہ آیتیں پھر کیا آتی ہے نماز کے اندر آتی ہے. جنت کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، پہلے کی قوموں کے واقعات ہیں، احکامات بتائے گئے ہیں، آپ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے. بہت ساری باتیں ہیں قرآن میں، بہت ساری باتیں ریپیٹیڈ بھی ہیں، دو بار چار بار کی ایک ایک چیز کے بارے میں، ایک ایک نبی کے بارے میں بتایا گیا ہے. کچھ احکامات کو کئی بار بتایا گیا ہے. نماز قائم کرو، اللہ تعالیٰ ایک بار بول کے چل جاتا تھا. زکات دے، ایک بار تو کتنی مرتبہ کہا گیا نماز قائم کرو، زکات دو، اللہ کے پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. کتنی بار آپ کو قرآن میں ملے گا، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، راستے سے نکل جاتا ہے. تو بار بار اللہ تعالیٰ سے یاد دلاتا ہے کہ وہ راستے پہ آ، صحیح راستے پہ آ، صحیح راستے پہ آ، صحیح راستے پہ آ. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ آپ سے محبت کرتا ہے، کتنا آپ کو چاہتا ہے کہ آپ جہنم سے بچو، لیکن ہم کتنا ہے کہ اس سے فری پرواہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے؟ اور کوئی سوال ہے تو کسی کا پوچھیے. ٹھیک ہے جی. اللہ کی اطاعت کرنا اور نماز نہیں پڑھنا، مطلب اب سوال کیا ہے، مطلب اللہ اللہ کی طرف. ہاں اس کے ساتھ ہاں سبھی احکامات آ گئے. ہاں سبھی جتنے بھی احکامات اللہ اور اس کے رسول نے بتایا سب آ گئے. صحیح ہے. ہاں جی جی. ہاں جو بھی انسان ہے، اب ہم بھی ہیں، ہو سکتا ہے آج ہم بہت اچھے سے نماز پڑھ رہے ہوں گے، روز پڑھ رہے ہوں گے، کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ ہم بھی کبھی کبھی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ہم بھٹک جاتے ہیں، ہوتا ہے نا. ابھی کبھی کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ نہ کرے ہم پہ وہ حالات آئیں، تو اس ٹائم پہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. چاہے وہ سفر کی وجہ سے آپ نہ پڑھ پائیں، بیماری کی وجہ سے نہ پڑھ پائیں، کام کی وجہ سے نہ پڑھ پائیں، جان بوجھ کے نہ پڑھیں، شوق میں نہ پڑھیں، گھومنے پھرنے چلے گئے اس کے لیے نہ. ہم بھی کہیں بھٹک جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کسی کی غیبت کر لیتے ہیں. ہم بھی تو گناہ کرتے رہتے ہیں نا. تو پھر یہ آیتیں ہمیں کیا کریں گی، یاد دلائیں گی کہ یار یہاں پہ غلط کر رہے ہو، یہاں پہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، یہاں غیبت کر رہے ہو، یہاں کسی کا مذاق اڑا رہے ہو، یہاں پہ آپ دھوکہ دے رہے ہو، یہاں کسی کا حق مار رہے ہو. ہوتا ہے نا ایسا؟ تو صرف نماز کے لیے نہیں، نماز بھی ہے اور تمام چیزوں کے لیے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.